کانوں میں، بقیہ انگلی اس طریقے سے. دوسرا طریقہ شہادت کی انگلیاں کانوں میں اور بقیہ چہرے پر ہتھیلی، اس طریقے سے. یہ دونوں طریقے فتاوی عالمگیری میں لکھے ہوئے ہیں. بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مؤذن ایسا کان میں انگلی ڈال کے ہلاتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، مروجہ طریقہ ہے، رواج ہے. اس میں قرآن حدیث میں کئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. کان میں انگلی دینے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آواز خود ہمیں سنائی نہ دے، اور مؤذن جتنی طاقت سے زور سے اذان دے سکتا ہے وہ دے، تاکہ اس کے دور دور تک کے گواہی دینے والے قیامت میں موجود ہو. درخت ہے، جہاں جہاں تک بھی آواز آتی ہے اس کی. یہ ہم اذان دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ویسے کلمات دہرائیں تاکہ ہم بھی سنت کے مطابق اپنے بچوں کو، طلباء کو قرب جوار میں اذان کے کلمات صحیح کرنے کی کوشش کریں، ارادہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس ارادے پر ہم کو اجر و ثواب عطا کریں گے. اللہ کا نام ہے، ادب سے لینا چاہیے. بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلطی ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں، اس وقت آپ بھی اس طریقے سے دہرائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس میں غلطی یہ کرتے رہتے ہیں بعض تو پہلے اللہ کو کھینچتے، دوسروں کو کم کھینچتے، یا پہلے کو زیادہ کھینچتے، جیسے اللہ اکبر، یہ صحیح نہیں. بعض کہتے ہیں بار کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. اللہ، اور ہو کو ہو کہتے ہیں، جیسے 1 2 کی آواز جیسے نکلتے ہیں ایسے ہو کی آواز نکلنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج سے 300 سال پہلے کتاب مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ جو شخص لفظ اللہ میں مت کرتا ہے خطا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جو قرآن میں اللہ ہے وہی اللہ اذان میں بھی ہے. بڑے سے بڑا قاری ایسا الحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں پڑھتا الحمدللہ رب العالمین. قل هو اللہ پڑھتا تھا، قل هو اللہ احد، ایسا نہیں پڑھتا قل هو اللہ احد، ایسا نہیں پڑھتا. جیسا جو اللہ قرآن میں ہے وہی اذان میں بھی ہے. اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، الحمدللہ رب العالمین، جو مد اصلی ہوتے ہیں. ایسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. اشہاد کہتے لوگ ہیں، اور بڑی شین کی جگہ چھوٹی سے اس کہتے ہوئے اشہاد کہتے ہیں. لام میں مد ہے اس کو کھینچے، اور آخر میں مد عارض ہے اس کو بھی کھینچے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے. ایسی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے اس کلمے کو 3 مرتبہ دہرایا ہے. یہ تعلیماً ہے، یہ تعلیماً ہے. 3 مرتبہ نے 2 ہی مرتبہ ہیں، لیکن آپ بولیں گے یہ تعلیم اور مشق کے لیے. حی علی الصلاۃ، گردن پوری جو تو گھما دیں، سینہ قبلے کی طرف رکھیں. بعض لوگ جو ہے تو سامنے سے شروع کرتے ہیں پھر سامنے ختم کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
لا الہ الا اللہ۔ اذان کے بعد درود شریف ہے، جو سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکے پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اذان دعوت تامہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اذان کی جو خدمت تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ مکہ میں جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے تو مکہ کے بچے بھی نقالی اتارنے لگے۔ بچے تھے، کھیل رہے تھے، تو جیسے ابھی بچے کی عادت ہوتی نقل اتارنا، تو بچے نقل اتار رہے تھے۔ بعضوں کی آواز اچھی تھی، بعضوں کے ایسے ہی پیچھے پڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بچوں کو بلا کر لے جاؤ۔ تو گئے صحابی ان کو پکڑ کے لے آئے۔ تو اس میں ایک صحابی تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں رضی اللہ عنہ، ان کو پکڑ کے لائے، کہا کہ اذان یہ کلمات کون دوہرا رہا ہے؟ کہا کہ اللہ یہ کھڑے کرو، کھڑے ہو گئے کہ کہو کیا کہتے ہیں۔ پوچھ پوچھ کرنے لگے، ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگے، کہا بولو کیا بولتے ہیں۔ تو جیسے کلمات انہوں نے دہرائے تھے، اور آواز بہت خوبصورت تھی ان کی، ابو محذورہ کی آواز بہت اچھی تھی، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کلمات دہرائے ویسے ہی انہوں نے دہرائے ایک ایک مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ تو نقل تھی، ایک نقل اتارے انہوں نے، 16 سال کی عمر تھی، سیرت کی کتاب لکھا کہ 16 سال کی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرے تھے، لیکن جیسے نقل اتارے ادھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نقل اتارے تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کلمہ پڑھا۔ فوراً ہلکا بہوش اسلام ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج سے تم مکہ کے مؤذن ہو۔ جب تک بھی زندہ رہے حضرت ابو محذورہ مکہ کے مؤذن رہے۔ تو یہ نقل بھی ہے، ایسی چیز ہے کہ وہ اصل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو سے کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اگر ہم صورت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا لیں، ان کی نقل ہی کر لیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی وہ جادوگروں نے نقل کی تھی، ویسا ہی کرتا، ویسا ہی پیجامہ، ویسے داڑھی ٹوپی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرنے پہ مجبور کر دیا، ایمان ان میں راسخ ہو گیا، ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا۔ تو یہی ہے اللہ والوں کی مجالس یہی ہوتی ہے کہ بس ان کے پاس آنا جانا کرو، کچھ وہ جیسا کہتے ہیں ویسا کہو، کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہم کو بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ والوں کی فہرست میں شامل کرے۔ کچھ حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ ارادہ کرو، ارادہ کرنے ہی سے تم اولیاء کے فہرست میں لکھے جاؤ گے، ارادہ کرنے ہی سے تم اولیاء کے فہرست میں لکھے جاؤ گے۔ اللہ کے دوست، خاص لوگ، کون خاص لوگ اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ کے خاص لوگ وہ ہیں جو اللہ کے کسی بھی چھوٹے بڑے حکم کو چھوڑتے نہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے وہ لے لو، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول اللہ کے باتوں پہ عمل اور اللہ کے حکم پر عمل کب ہوتا؟ جب ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، تو ایمانی قوت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے شیخ تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے دونوں، اور سبھی اہل اللہ کی قبر کو اللہ سے نور سے بھر دے۔ فرماتے تھے کہ ایک انسان جب بخار سے کسی بیماری سے لاغر ہو جاتا ہے، قوت اس کی کم ہو جاتی ہے، تو سیب اگر الماری کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس کی طاقت نہیں ہوتی اٹھ کے کھا لے کچھ کر لے، لیکن جب ڈاکٹر طاقت کا انجیکشن لگاتا ہے تو اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، پھر وہی جو اٹھ کے سیب بھی لیتا ہے، کاٹتا بھی ہے، اور طاقتور غذا بھی کھاتا ہے۔ تو ایسے کہا کہ جب اللہ والوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے تو اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن ان کی اللہ والوں کی ایمان کی مضبوطی، ان کی دل کی قوت کمزور دلوں کو قوی بنا دیتی ہے، اور ان کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان چھوٹے عمل کو، نفل کو بھی نہیں چھوڑتا، سنتوں کو نہیں چھوڑتا، تو سنت نہیں، نفل نہیں، اشراق نہیں، چاشت نہیں، سب پڑھ لیتا ہے، تلاوت بھی کر لیتا ہے، اور نماز پڑھنا اس کے لیے
بار اور بوجھ نہیں رہتا. نماز پڑھنا اس کے لیے فرمائیں گے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بہت دشوار ہے، مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے، ان پہ نماز دشوار نہیں ہے، وہ بار نہیں ہے. آج ہم کو فجر کے لیے اٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مگر طبیعت ادھر نہیں آتی. ہو اگر وقت سحر قصد شکار، رہتا ہے تجھ کو بار بار انتظار. جب شکار کا یا پھر کہیں ہمارے سفر کا ارادہ ہوتا تو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے. بار بولے تو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے ہماری. اور ہو اگر وقت سحر قصد شکار، رہتا ہے تجھ کو بار بار انتظار. اور نماز فجر کا پڑھنا ہے تجھ پہ بار. اور بار بولے تو یہ بوجھ ہے، وہاں بار بار وہ الگ ہے، یہ بار بولے تو بوجھ. آج آپ نماز پڑھنا بوجھ ہے. کیوں بوجھ ہے؟ اس لیے کہ ان کی محبت سے ہی پیدا نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، جنہوں نے اس خانقاہ کو قائم کرنے میں بڑی جدوجہد کی. ہمارے حضرت والا دنیا سے تشریف لے گئے، انہیں میں سے ایک سر فہرست ہمارے بہت ہی عزیز اور کرم فرما. ان کی عنایتیں ہم پہ بہت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، ترقیات سے نوازے. حضرت حاجی احبار الدین صدیقی دامت برکاتہم اس مجلس میں تشریف فرمائے. آپ تو ماشاءاللہ پیشے سے ڈپٹی انجینئر ہیں، لیکن حضرت کی صحبت میں بہت لمبا عرصہ رہے، اور حضرت سے اسپنج کی طرح انہوں نے بہت ساری اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ، اچھے اخلاق جذب کیے، اپنے اندر سمو لیے. تو میں بڑے ادب و احترام سے ان سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور معرفت کے جام پلائے. پھر اس کے بعد ذکر ہوگا، حضرت ہی ذکر کرائیں گے، پھر دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے تو یہ جو مجلس ہوتی ہے تو صرف جو ذائقے کے طور پر ہیں کہ ہم تھوڑا سا یہاں ذکر کر لیں، بعد میں اپنے مقام پہ گھر پہ ذکر تلاوت کا اہتمام کریں. یہ شوق اور ترغیب دلانے کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب حضرات کو حضرت والا تشریف لائے.